السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور تھام لیا اللہ کے دین کو، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ خلاصہ تھا مختصر سا۔ اب آئیے ذرا تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 143 تک منافقوں کے بارے میں، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جملہ استعمال تو ہوا ہے، لیکن اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ لوگ خود دھوکہ کھا رہے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اب وہ ذرا غور کریں، منافقین کم سے کم نماز میں شامل تو ہوتے تھے، ہاں عشاء اور فجر کی نماز میں ڈنڈی مار دیتے تھے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ نماز سے اتنی غفلت کیوں کر رہے ہیں؟ سستی کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے مسجد میں حاضر ہوئیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ دکھاتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 147 تک یہ بھی کہا گیا کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ کس طریقے سے؟ اسلام کے تعلق سے۔ ویسے آپس میں تجارت ہو سکتی ہے، کاروبار ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے راز کی باتوں میں ان کو شریک نہیں کرنا۔ اور آگے یہ بھی ذکر ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیے، یعنی کافروں میں سے یا پھر منافقوں میں سے، جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لیا، اللہ کے دین کو تھام لیا، اللہ کے لیے خالص ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین بدلہ دے گا۔ اب آخری آیت نمبر 147، اس طریقے سے 5واں پارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو جس کو بھی اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، شکر ادا کرنا۔ لوگوں سے پوچھئے بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے، رکھا سکھا جو بھی مل رہا اللہ تعالیٰ کا شکر۔ ایک اللہ پر ایمان لانا۔ جہاں بھی عذاب کی شکلیں آ گئی، لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ مختلف طریقے سے آزمائے گا۔ کہیں سونامی ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں جھٹکے ہیں، ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ ڈرا رہا ہے تاکہ لوگ ایمان والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم
کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اے نبی، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہے میں ڈال دیا گیا، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
लाकिन अर्रासिखून फिल इल्म मिनहुम वल मुमिनून युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वल मुक़ीमीनस सलात वल मुअतूनज़ ज़कात वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनूतीहिम अजरन अज़ीमा। लेकिन उनमें से जो इल्म में पुख्ता और मोमिन हैं, वो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वही लोग हैं जिन्हें हम बहुत जल्द बड़ा अजर देंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी आपने सूरह निसा सूरह नंबर 4 में आयत नंबर 148 से 162 तक 15 आयतें सुनी, उसका तर्जुमा सुना। जो चीज़ें आपने सुनी है उस तर्जुमे में से कुछ खुलासा हम लेते हैं। मज़लूम के लिए जालिम को एलानिया तौर पर खुल्लम खुल्ला बुरा कहने की इजाज़त के साथ साथ माफ़ करने के लिए भी कहा गया है। किसी के ऊपर अगर जुल्म हुआ है तो वह अपने जुल्म की दास्तान ज़िम्मेदारों तक पहुँचा सकता है, लेकिन अगर वो माफ़ कर देता है तो ये और अच्छी बात है। फिर इसी तरीके से ये कहा गया कि जो लोग बाज़ रसूलों को मानते हैं और बाज़ रसूलों का इनकार करते हैं तो ये सही नहीं, ये लोग पक्के काफिर हैं। फिर इसी तरीके से ये ज़िक्र है कि यहूदियों ने क्या किया, उनकी दुश्मनी क्या थी, उनके जराइम क्या थे, उसका तज़किरा हुआ कि किस तरीके से उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह को हमारे सामने ले आएँ। फिर इसी तरीके से उन लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। तो इंशाअल्लाह तफसीली तौर पर तफसीर में इसका तज़किरा होगा। फिर इसी तरीके से मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ है, उन लोगों ने उन पर बहतान लगाया कि नऊज़ु बिल्लाह, ये हामिला किसी और वजह से हो गई हैं, ये बच्चा जो पैदा हुआ यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैदा हुए ये सही नहीं है, ये नाजायज़ बच्चा है, नऊज़ु बिल्लाह। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, जबकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के बतौर मोजिज़ा पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। आगे ये जिक्र है कि क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतरेंगे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत से पहले पहले जितने भी अहले किताब हैं, जितने लोग हैं, सब आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जुल्म की वजह से यहूदियों के ऊपर पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी गई है। अब आइए ज़रा तफसील के साथ चंद आयतों को लेते हैं। तमाम आयतों की तफसीर तो नहीं की जा सकती, जहाँ तक है मुमकिन है कोशिश की जा रही है। आइए लेते हैं आयत नंबर 148 और 149। जिन पर जुल्म हुआ है, किसी ने जुल्म किया है, उसको मारा है, तो वो ज़िम्मेदारों के पास चला जाए और अपने जुल्म की दास्तान उनके पास रखे ताकि वो उसे इंसाफ दिला सके। और अगर वो अपने जुल्म के बारे में वहाँ जाकर बताता है तो लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि फ़ला आदमी जुल्म करने वाला उससे बचा जाए। गीबत की एक शक्ल जो है इस आयत के अंदर जायज़ बताई गई है। वैसे गीबत करना जायज़ नहीं है, लेकिन 6 शक्लें ऐसी है जहाँ गीबत की सूरत जायज़ है और गीबत करना जायज़ है। किसी अरबी शायर ने कहा, अलक़द्हु लैसा बिगीबतिन फ़ी सित्ततिन मुतज़ल्लिमिन व मुअर्रिफ़िन व मुहज़्ज़िरी व मुहाजिरिन फ़िस्क़न व मुस्तफ़्तिन व मन तलबल इआनत फ़ी इज़ालति मुनकरी। कि गीबत जायज़ नहीं है, लेकिन 6 सूरतें ऐसी है जहाँ गीबत करना जायज़ है। 6 सूरतें ऐसी निकलती है, जैसे किसी के जुल्म की दास्तान बयान करना ज़िम्मेदारों के पास जाकर, तो वो जायज़ है, जैसा कि इस आयत के अंदर है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। 6ठा पारा शुरू हो रहा है और पहली आयत उसके अंदर यही कहा गया कि अल्लाह ताला खुल्लम खुल्ला बुराई को पसंद नहीं करता, लेकिन जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वह एलानिया तौर पर अपने जुल्म की दास्तान ज़िम्मेदारों के पास जाकर बयान कर सकता है। जो हुक्मरान है, जो इख्तियार वाले हैं, उनके पास जाए और अपने जुल्म की दास्तान बयान करे। तो यहाँ गीबत की एक शक्ल जायज़ है। दूसरी शक्ल, जो लोग खिलाफ शरा काम करते हैं, बुराई के मुर्तकिब हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको राह रास्त पर लाने के लिए भी गीबत की एक शक्ल जायज़ है। तीसरी चीज़, फतवा तलब करने के लिए, अगर कोई फतवा लेने के लिए जाए तो मुफ्ती साहब के पास जाए और जो हकीकत है वो पूरी हकीकत सामने रख दे, कोई चीज़ छुपाए नहीं। वो किसी भी मसले में अपना फतवा लेना चाहता है, किसी के बारे में लेना चाहता है, किसी झगड़े में लेना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि वो छुपा दे, बिल्कुल नहीं, उसको खुल्लम खुल्ला बयान करना है। तो यहाँ फतवा लेने के लिए किसी की बुराई अगर सामने ज़ाहिर हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि नीयत जो है वो फतवा लेने की है। फतवा लेने की नीयत से आदमी किसी की बुराई बयान कर सकता है। फिर इसी तरीके से मुसलमानों को किसी की बुराई से डराना या जो परेशान करते हैं लोगों को उससे डराना मकसूद हो तो ऐसी गीबत भी जायज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी पूछता है तो हमें और आपको सही बात बताना पड़ेगा, कोई चीज़ छुपानी नहीं है।
کہ جی دیکھیے آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے پڑوسی کی بیٹی سے رشتہ کرنا ہے یا پڑوسی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو آپ بتائیے۔ تو جو چیز ہم اور آپ جانتے ہیں وہ کھلم کھلا بتا دیں، چھپائے نہیں۔ تو کھلم کھلا بتا دینا ایسا نہیں ہے کہ دشمنی میں بتا رہے ہیں، تو صحیح بات بتانا یہ غیبت جائز ہے، یہ صورت جائز صورتوں میں سے ہے، مباح ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھلم کھلا برائی کر رہا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے، تو دوسرے اور لوگوں کو بچانے کے لیے کہ اس کے جھانسے میں نہ آئے تو ایسی غیبت کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے غیبت کی ایک شکل یہ نکلتی ہے، اگر کوئی آدمی اسی نام سے مشہور ہو گیا تو ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، ان کی شان کو گھٹا نہیں رہے۔ جیسے آرج، لنگڑا، تو ہم لنگڑا بول کے اس کی شان کو گھٹا نہیں رہے کیونکہ وہ وہی نام سے مشہور ہے۔ ذوالیدین، دو ہاتھوں والے، تو مشہور ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے احول، بھینگا، تو ایسے کوئی مشہور ہو جائے اس نام کے ساتھ تو اس لفظ سے بولنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ایسی غیبت کی 6 صورتیں نکلتی ہے جو جائز ہے۔ اب آئیے ذکر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر غیبت کی ایک شکل جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5153، جو ہماری اس آیت سے متعلق ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی، تو فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب فاصبر، جا اور تو صبر کر۔ فاتاہ مرتین او ثلاثا، وہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب فطرح متاعک فی الطریق، تو جا اور اپنے سامان کو روڈ پر پھینک دے۔ فطرح متاعہ فی الطریق، تو اس آدمی نے اپنے سامان کو روڈ پر پھینک دیا۔ فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه، تو لوگ پوچھنے لگے کہ بھئی ایسا کیوں؟ تو اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ پریشان کر رہا ہے، تو لوگ اس پر لعن و طعن کرنے لگے، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے، اللہ اس کے ساتھ برا کرے، اللہ اس کے ساتھ برا کرے۔ ایسے لوگ جب کہنے لگے تو وہ پڑوسی آیا اور اس نے کہا، آپ اپنا سامان لے جائیے، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو یہاں دیکھا آپ نے کہ اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو جو تکلیف دیا تو لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ تکلیف دے رہا ہے، تو ایسا بتانا تکلیف دینے والے کے بارے میں کوئی حرج کی بات نہیں، غیبت کی یہ شکل جائز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 150 سے 152 کے درمیان لیجئے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ کون لوگ کافر ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ کافر ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کہ وہ آخری نبی ہیں، تو یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ان لوگوں کا، اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا آیت نمبر 153 سے 154 تک کہ ان لوگوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب بھی آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ آپ بھی کچھ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یعنی ان کے باپ دادا، تو ان کے باپ دادا نے بھی وہ مانگا تھا جو نہیں مانگنا چاہیے، جیسا کہ ان لوگوں نے مانگا۔ ارن اللہ جہرا، اللہ کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھا، تو سخت کڑک نے، بجلی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ان سے کہا گیا تھا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ سنیچر کے بارے میں، سبت کے بارے میں تم لوگ تجاوز مت کرو، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سخت عہد و پیمان لیا تھا۔ ان تمام عہد و پیمان کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ کس طریقے سے؟ کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، اور اس طریقے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، آیت نمبر 155 سے 159 کے درمیان ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم پر غلط بات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑا۔
یہودی کیسے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے چلے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اور ان کو سولی پر نہیں لٹکائی، لیکن یہ چیز اس پر مشابہ کر دی گئی، ان کو ایسا محسوس ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، یہودی لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائش بھی صحیح نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، یہ سماج کے اندر برائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بادشاہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا چاہا، تو چند لوگ آئے، یہودی لوگ آئے مارنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر کے اندر موجود تھے، حواری میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے والوں میں سے تھے، تو وہ لوگ جیسے ہی داخل ہوئے گھر کے اندر، ایک تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل بنا دی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا، اور ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اور سولی پر نہیں لٹکایا، بلکہ ان کو قتل کیا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کا تھا، اور ان کو یقین بھی نہیں ہے کہ واقعی کس کو قتل کیا، لیکن ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا۔ تو ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ان کا بڑا جرم ہے ان یہودیوں کا۔ جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو کیسے ہم کو چھوڑ دیں گے؟ آج دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیسے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے نبیوں کو مارا ہے، نیک لوگوں کو مارا ہے، تو ان لوگوں کا یہی ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ لوگ کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ جس کو بھی مارتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، اور ان کو اچھا لگتا ہے ایسا کرنے میں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے پہلے جتنے بھی لوگ ہوں گے، سب کے سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن ان پر وہ گواہی دیں گے۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اٹھایا ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں نازل ہوں گے اس زمانے کے بارے میں تذکرہ ہے، جس وقت وہ آئیں گے ان کا تذکرہ ہے۔ سیریا، اس کے اندر دمشق جو ہے، جو سیریا کی راجدھانی ہے، وہاں پر ایک منارہ ہے، اس منارے پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے جب اقامت ہو رہی ہوگی، اس وقت دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے، اور وہ منارہ آج بھی موجود ہے، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی موجود رہے گا۔ کچھ حدیثوں کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان سے اترنے کا تذکرہ ہوا ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406، حدیث نمبر 9270، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد وانا اولی الناس بعیسیٰ ابن مریم لأنہ لم یکن بینہ وبین نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الى الحمرۃ والبیاض علیہ ثوبان ممصران کأن رأسہ یقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے۔ میں عیسیٰ کا اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے مابین کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ نازل ہونے والے ہیں، یعنی اترنے والے ہیں۔ جب انہیں دیکھو گے تو تم انہیں اس طرح پہچان لوگو کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جس کا قد میانہ ہوگا، رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا، انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے، ان کا سر ایسا محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، حالانکہ وہ بھیگا نہیں ہوگا۔ وہ صلیب توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے، اور لوگوں کو وہ اسلام کی دعوت دیں گے۔ دیکھیے ایک اہم چیز، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کی دعوت دیے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی کریں گے۔
وہ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلائیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، قرآن و حدیث کی طرف بلائیں گے، اور وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا دیگر ملتوں کو ختم کر دے گا، اور ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود دجال کو قتل کریں گے۔ پھر زمین اس قدر امن و شانتی والی ہو جائے گی، اس زمانے میں امن و شانتی ہو جائے گی، شیر اونٹوں کے ساتھ، غور کریں، شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، یعنی بچے لوگ سانپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوگا، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور سانپ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ غور کیجئے اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بتایا ہے یہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 160 سے 162 تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر چند چیزیں حرام کر دی، جبکہ وہ چیزیں حلال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سختی کی گئی اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے غلط کام کیا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں جو تھی وہ حرام کر دی، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ سود کھاتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کھاتے تھے جبکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سودی کاروبار اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں تو یہ یہودی لوگ ہیں، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، جو لوگ فلسطین میں اسرائیل نام سے اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، تعداد میں کم ہے لیکن پوری دنیا کو ان لوگوں نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان لوگوں کے اوپر حرام کر دی، کیونکہ یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، لوگوں کو روکنے والے تھے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی اس کو ان لوگوں نے خود ہی حلال کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو چیزیں حلال ہیں وہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ رکھا کہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس زمانے میں وہ لوگ نشانیاں چاہتے ہیں، ارے ان کے باپ دادا تو ایسے گزرے ہیں کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نشانیاں مانگی تھی کہ آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیے، تب ہم ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے، ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کی شایان نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔
یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ مسیح عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اے نبی، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے، اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 176 تک 14 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہو جائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر یہ کیا کہ آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ تو آیت نمبر 163 164 ان آیتوں میں سے ہے جن میں نبیوں کا نام آیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہا گیا کہ 25 رسولوں کا نبیوں کا نام ہے، کچھ اقوال یہ بھی ہے کہ 28 رسولوں اور نبیوں کا نام ہے،
تو ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں رسولوں کا نام آیا ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ رسولوں کو ہم نے کیوں بھیجا، تاکہ یہ دلیل بن جائے کہ جی رسول اب آ گئے، حجت قائم ہو گئی۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے رسول کیوں نہیں آئے، نبی کیوں نہیں آئے، کوئی سمجھانے والا کیوں نہیں آیا۔ اگر سمجھانے والے آ گئے ہوتے تو ہم بات مان لیتے۔ پھر لوگوں سے کہا جاتا ہے، تمام لوگوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آ گئے ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، جو کتابیں ان کے اوپر اتاری گئی ہے تم اس کتاب کو تسلیم کر لو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اور معجزے کے طور پر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام چیزیں جو ہیں آسمان و زمین کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور مقرب فرشتے جو ہیں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتا، وہ شرماتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں یا اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ تو کیوں تم لوگ ایسا کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ بول رہے ہو؟ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو شرم نہیں لگتا۔ فرشتوں کو کیوں تم لوگوں نے معبود بنا لیا، جبکہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چوکتے نہیں، شرم محسوس نہیں کرتے۔ ان کو ایسا نہیں ہے کہ یہ لگے کہ جی اللہ کی عبادت کرنے میں عار محسوس کر رہے ہوں، شرم محسوس کر رہے ہوں۔ تو فرشتوں کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا، تمہیں کیوں ہو رہا ہے، تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد لوگوں سے یہ کہا گیا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا کہ آخری رسول بھیجا، پھر یہاں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ یہ واضح روشنی ہے، نور ہے، تم قرآن کریم کی طرف آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کلالہ کے بارے میں تذکرہ ہے آخری آیت کے اندر، جو آیت نمبر 176 ہے۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر 3 آیتیں ایسی ہے جس میں وراثت کے بارے میں، مال کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور یہ آیت نمبر 176 جو آخری آیت ہے۔ تو پتہ یہ چلا سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں ٹوٹل 176 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 یہاں ختم ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اب ذرا تفسیر میں ہم آتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، چند نبیوں کے نام ذکر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ہی کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، یونس علیہ الصلاۃ والسلام، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک چیز بتائی گئی، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، کلام کیا، اس لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، کیوں وہ بھیجتا ہے؟ تاکہ لوگوں پر حجت قائم کر دے۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رسلا مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری سناتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کو جنت کی خوشخبری، اور وہ ڈراتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے۔ یہ نہ کہے لوگ جی رسول کہاں آئے تھے، اگر وہ آ جاتے تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 166 سے 170 تک کہ اللہ اور اس کے فرشتے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں اتاری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گواہی دے دے تو اس سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ فرشتے گواہی دے رہے ہیں تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ کون گواہی دینے والا ہے؟ اس کے علاوہ تو کسی اور کی گواہی چلے گی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ذکر ہو رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، یہاں یہ نہیں کہا اے ایمان والو، اے اہل کتاب، جی نہیں، بلکہ ذکر ہو اے لوگو، ایمان لے آؤ، رسول حق کے ساتھ آئے ہیں، تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اسی طریقے سے جہنم سے ڈرانا، جنت کی خوشخبری دینا، یہ سب سے اہم چیز ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ کئی اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 134، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم بلا شبہ ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے بیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا
اگر بھیجا ہوتا تو ہم ذلیل رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام کی پیروی کرتے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 47، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو یہ کہہ اٹھتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لوگ اگر ایمان لے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو لوگوں کا فائدہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو لوگوں کا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اگر تم انکار کر دو اور انکار کر دیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اسی طریقے کی ایک آیت ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 8، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اللہ کا انکار کر دیں، سب لوگ کفر اختیار کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعریفوں والا ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اور آپ ایمان لے آئیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم اور آپ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا، لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے سب کے سب لوگ ایمان والے ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں بڑھوتری نہیں ہوگی، اور سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ آیت نمبر 171 ہے، دین میں غلو کرنا یہ منع ہے۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے اس سے اٹھا دینا اس کو۔ جتنے بزرگ ہیں دنیا کے اندر سب بزرگ محنت کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ سکتے نہیں۔ جس طریقے سے مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا کام کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا کام کرنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کسی کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ تو غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دینا، تو یہ منع کیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بندے سے اٹھا کر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں اللہ کے، اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ، تو ان کے مقام و مرتبے کو اٹھا دیا، جبکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے علماء کو، درویش کو بھی حلال و حرام کا اختیار دے دیا، یہ بھی چیز منع ہے۔ ایسا نہیں ہے، حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ ہی کسی چیز کے بارے میں کہے گا یہ چیز حلال ہے، اور اللہ ہی کسی چیز کے بارے میں کہے گا کہ یہ چیز حرام ہے۔ اب غور کریں ایک حدیث پر، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3095، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی سونے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی اطرا عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو تم پھینک دو۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سورہ برات یعنی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی یہ آیت نمبر 31 تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویش کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه واذا حرموا علیہم شیئا حرموه، سنو وہ لوگ اس کی پوجا نہیں کرتے تھے علماء کی، درویشوں کی، لیکن پوجا میں یہ شامل ہے کہ علماء نے ان کے لیے کہا حلال تو ان لوگوں نے کسی چیز کو حلال مان لیا، علماء نے کہا کہ وہ چیزیں حرام ہیں ان لوگوں پر تو ان چیزوں کو ان لوگوں نے حرام سمجھ لیا، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے حلال کیا کہ نہیں،
یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ تحقیق کرتے کہ اللہ نے حرام کیا کہ نہیں، لوگوں نے تحقیق کیوں نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ غلو کیا جائے، حد سے آگے بڑھایا جائے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3445، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے بڑھا دیا۔ فإنما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں زیادہ سننا کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ایک حدیث پر غور کر لیں، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، حدیث نمبر 12551، صحیح حدیث ہے یہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رجلا قال، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا محمد، یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہتر، اے ہمارے بہتر کے بیٹے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان، انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ، واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی گفتگو میں تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس بلند مرتبے سے بھی اوپر اٹھا دو جس مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں کبھی بھی کوئی چیز سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ غور کر لیجئے، اس شخص نے جو تعریف کی تھی وہ تعریف تو صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، بزرگوں کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آدمی نے تو بات تو صحیح کہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ لوگ تعریف کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے اٹھا دینا وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام و مرتبے پر مجھ کو رکھا ہے اس سے آگے تم لوگ مت بڑھاؤ۔ اسی آیت پر غور کریں، اس کے اندر ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ سچ بات کہو۔ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، لفظ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے پھونکا تو مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو لفظ کن کے ذریعے یعنی اللہ نے کہا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ بقیہ یہ کہنا کہ وہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے کہا جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور تم مت کہو تین کا تیسرا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ تین مت کہو۔ تین مطلب عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ اللہ اللہ، پھر اسی طریقے سے نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ کہنا، تو منع کیا جا رہا کہ تینوں کو تم لوگ مت کہو اللہ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ان لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس لیے بار بار کہا جا رہا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے، تم لوگ تعجب کرتے ہو کہ ارے یہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے تو اللہ بن گئے، نعوذ باللہ۔ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو اور پہلے اللہ ہو جانا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، ان کو بھی اللہ مان لیا جائے، نعوذ باللہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور پیدائش کی 4 شکلیں نکلی ہے دنیا کے اندر اب تک۔ وہ کیا؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آج کل کے جو انسان ہیں ماں باپ سے مل کر بنتے ہیں۔ تو 4 صورتیں بنتی ہے پیدائش کی، اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک صورت ہے جو بغیر باپ کے معجزے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا آیت نمبر 172 173 کے اندر انبیاء
فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بندہ اپنے آپ کو وہ لوگ سمجھتے ہیں، آر محسوس نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر کیوں تم لوگ ایسا یہ کر رہے ہو کہ نبی کو بولتے ہو کہ وہ اللہ ہے؟ نعوذ باللہ، تو یہ منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 174 سے 175 تک قرآن کے بارے میں کہ تمہارے طرف قرآن آ گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ قرآن کے بارے میں ذکر ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، یہاں بھی تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے برہان، دلیل، ایسی دلیل کہ اب اس کے بعد عذر باقی نہ رہے، نورًا مبینہ، واضح نور۔ تو قرآن کریم کو نور کہا گیا، یہ روشنی ہے۔ اور آخری آیت ہے آیت نمبر 176 کلالہ کے بارے میں ہے۔ تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں ٹوٹل 176 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے جن میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نور سورہ نمبر 24 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔